نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 4، 5 اور 6 پڑھتے ہیں تجوید کے مطابق۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون۔ میم ساکن کے بعد میم آیا تو ادغام ہوگا، اولئک کے اوپر مد آئے گی۔ با کے اوپر کلکلا کریں گے، سا کا مخرج سین میں نہیں لے جائیں گے، مبعوثون یہ سین بن جائے گی، تو اس کو سا رکھنے کے لیے نوکے لسان جو ہے یہاں دانتوں کے درمیان سامنے نظر آئے۔ لیوم عظیم، یا زبر واو یو، یہ واو لین ہے، اس کو جیسے لکھنؤ ادا کرتے ہیں، لکھنؤ میں جیسے نو کہتے ہیں، اسی طرح یہ یو ہوگا، اور واولین کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے جو ہم صحیح بولتے ہیں۔ تو جب عربی میں آتے ہیں جدھر اس کو صحیح بولنا چاہیے ادھر ہم لیوم عظیم کر دیتے ہیں، تو وہ یوم عظیم نہیں ہے، یوم عظیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ لرب، را کو پر کریں گے، یہاں کے را زبر کے ساتھ ہے، آگے رب العالمین، لام جو ساکن ہے اس کو رب العالمین نہیں کریں گے۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الا یظن، ایک مفسر کہتے ہیں جی الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ الا اگر دونوں کو ملا کر اکٹھا ایک حرف سمجھا جائے تو یہ حرف تنبیہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں جی نہیں، یہ پہلا حمزہ جو ہے حمزہ استفہامی انکاری ہے، اور اس کے بعد نفی، لا جو ہے وہ نفی کا ہے، یہ لا نافیہ ہے۔ ضا نون، نون مادہ ہے، باب ناصرہ سے ینصرو کے وزن پر یظنو۔ قاعدہ ہے کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں اور ان سے پہلے کوئی حرف صحیح ساکن ہو تو پہلا جو ہم جنس ہے وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے دیتا ہے اور خود دوسرے میں ساکن ہو کر ادغام ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اس نون کے اوپر جو ضمہ ہے یہ جب ہم ضا کو دیں گے تو یہ نون اس نون کے اندر ادغام ہو کر مشدد ہو جائے گا، تو یہ لفظ بن گیا یظن، یہی ہمارا لفظ ہے۔ اولئک کا اس میں اشارہ بعید ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اسم انا ہے، اسم انا، تو ہم یہ دونوں ہم ہو سکتی ہیں، کون کون سی؟ ہوا، ہما اور ہم، ہو، ہما اور ہم۔ یہ جو ہے یہ ہے مرفوع، اور یہ صرف مرفوع ہے۔ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ تو موقع محل کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہو، ہما، ہم یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اگر تو کسی جگہ کے اوپر سوری یہاں پہ اس کو میں نے مرفوع لکھ دیا، یہ نہیں ہوتی، منصوب اور مجرور ہوتی ہے، مرفوع جو ہے وہ فعل کے اندر آتی ہے، تو یہ منصوب اور مجرور ہوتی ہے۔ تو اگر تو وہ مرفوع ہو تو یہ ہم ہوگی،
اگر وہ مجرور یا منصوب ہو تو یہ ہوم ہوگی، ہما ہوم سے. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ انا کے بعد ہوم جو ہے اسم انا ہے، تو انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ہماری یہ ہوم ہے. لکھنے کے میں بالکل دونوں سیم ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے یہ ضمیر مشترک کی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہما ہم. تو یہ ہوم جو ہے اسم انا ہوگا. مبعوثون کے بارے دیکھ لیں. باعثا مادہ ہے، مفعول کے وزن پر مبعوث بنا. مبعوث کو آگے جمع مذکر سالم بنایا، مبعوثو، مبعوثانی، مبعوثون. تو یہ لفظ ہے ہمارا. لام کہتے ہیں جی یہ لام جارہ ہے، یہ اس کو لام علت بھی کہتے ہیں کچھ مفسر، اور کچھ کہتے ہیں بمانی فی. یومن یا واو میم مادہ ہے، عظیم عین ضا میم مادہ ہے فاعل کے وزن پر. تو یہ ہوئی صفت، اس کی صفت موصوف ہے. آگے چل کر دیکھتے ہیں. یوما پھر وہی لفظ. یقوم کاف واو میم مادہ ہے، نون نصر ینصرو اس کا باب ہے. قاما یقوم، تو قاما یقوم کیسے بنا؟ یہ لفظ تھا ینصرو کے وزن پر یقوم، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے ینصرو، تو یہی وزن ہے یقوم. تو یقوم میں کیا ہے؟ واو عین کلمہ حرف علت مضموم ہے، ماقبل ساکن ہے، تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر تو یہ کلمہ بن جائے گا یقوم. الناس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اس کے 3 مادے ہیں، حمزہ نون سین، نون واو سین اور نون سین یا. پہلے میں نے ایکسپلین کیا ہوا، اچھا بلا ٹائم لگایا ہوا ہے. رب اسم ہے، لام جو ہے یہاں پہ حرف جارہ ہے. العالمین عین لام میم مادہ ہے. علم اگر ہو یا عین لام میم سے عالم ہو تو مراد تمام جہان ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور عالمین ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث، کون سا لفظ جو ہے وہ کیسے بنا. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. جی حمزہ استفہامی انکاری ہم نے لکھا. لا جو ہے لا کو نافیہ کہا. یظنو یہ فعل ہے. کسی بھی اس میں اشارہ کو حالت رفعی، حالت نصبی، جری میں لے جانے کے لیے اس کا ماقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو یظنو کے بعد یہ جو اس میں اشارہ آ رہا ہے یہاں پہ ہم کہیں گے یہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہ حالت رفعی میں ہے، مبنی ہو کر محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع ہو کر فاعل بن رہا ہے کس کا؟ اس یظنو کا. تو یظنو بمعنی یقین ہے. ٹھیک ہے جی. فعل اور فاعل کیا انہوں نے یقین کر لیا ہے؟ انہوں نے. اولئکا اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ویل للمطففین کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم واذا کالوا او وزنوا ہم یخسرون. الا یظن اولئک، یہ اولئک جو ہے نا اشارہ ہے ان پچھلی جو 3 آیات میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. تو یہ ہیں اس یظن کے فاعل. ٹھیک ہوا جی. آگے ہے انہم مبعوثون. اچھا جی، انہم جو ہے یہ ہوم ہم نے کہا اسم انا. مبعوثون جیسے کوئی بھی لفظ ہے اگر وہ فاعل ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس فاعل کے اندر یہ ہوا ضمیر ہے. اور اگر
کوئی مفعول اسم آ جائے تو ہم اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہم ضمیر جو ہے نا اس کے اندر وہ اس کی نائب فاعل ہے. ٹھیک ہوا جی. مبعوثون میں ہم ضمیر تو وہ نائب فاعل بنے گی. بعثا دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندگی بخشنا، دوبارہ اٹھانا. تو مبعوثون جو ہے ایک رائے کے مطابق یہ ان حرف مشبہ بالفعل، ان اس کا اسم، اس اسم کے بارے میں یہ خبر. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہ اسم المفعول اور اس کے اندر یہ نائب فاعل اور یہ لیوم عظیم جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ مفعول فیہ ہے. مفعول فیہ کی آگے دو اقسام ہوتی ہیں، اقسام ہیں اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان. تو یہ یوم چونکہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم یہ زمان کہیں گے، تو اس میں ظرف زمان ہو کر یہ مفعول فیہ بنے گا. کس کا؟ اس جملے کا. انہم مبعوثون، بے شک وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں، زندہ کیے جائیں گے. کب؟ اس میں ظرف زمان کیا ہوگا؟ مفعول فیہ کیا ہوگا؟ لیوم عظیم. تو یہ ہم کہیں گے یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے. یہ موصوف اور صفت مفعول فیہ بن رہے ہیں. محلن چونکہ لام جارہ آ گیا نا، موصوف صفت ہو کر یہ ہم کہیں گے مرکب جاری ہیں. مرکب جاری جو ہے وہ مفعول فیہ بن رہا ہے. آگے ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین. آگے یہ جو ہے کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ دوسرا یوم جو ہے یہ بدل ہے. اگر یہ بدل ہے تو بدل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بدل ہمیشہ اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے. تو مبدل منہ اگر اس کا یہ یوم ہے تو یہ یوم تو اس لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، تو اگر یہ بدل ہے تو اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعریف و تنکیر میں بدل اور مبدل منہ کی موافقت ضروری نہیں. کبھی دونوں معرفہ، کبھی دونوں نکرہ، کبھی ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ. البتہ جب نکرہ اور مبدل منہ معرفہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے. اس آیت کے اس بات کے ریفرنس میں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ، تو یہاں پہ گویا یہ نکرہ ہے مبدل منہ. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہیں گے مبدل منہ جو کہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ. معرفہ کیوں ہے جی؟ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو معرفہ اور نکرہ بدل اور مبدل منہ کی جو ہے وہ صفات میں سے ہے کہ ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ آ سکتا ہے. اچھا اس کو معرفہ دیکھتے ہیں. اگر یہ یوم جو ہے یہ مضاف ہے تو یہ آگے پورا جملہ یوم یقوم، یقوم جو ہے وہ فعل ہے. اس فعل کے اندر والی ضمیر کو ہم اس لیے ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ اس کے بعد ایک اسم ہے جو مرفوع ہے اور وہ اسی کا فاعل بن رہا ہے. تو ہم کہیں گے فعل جمع فاعل. تو آگے کیا ہے؟ ایک مرکب جاری ہے. مرکب جاری جو ہے ہم کہیں گے، اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا، لام حرف جارہ کی وجہ سے یہ مرکب اضافی بن کر لام کی وجہ سے مرکب، پہلے میں لکھ لیتا ہوں، یہ مرکب اضافی جس کا یہ رب مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے. تو مرکب اضافی سے پہلے ایک حرف جارہ آ گیا لام،
تو یہ مل کر بن گئے مرکب جاری. مرکب جاری ایک شبہ جملہ ہوتا ہے جو کہ متعلق بنے گا کس کے؟ اپنے ماقبل فعل کے. یقوم الناس، یقوم کھڑے ہوں گے کون؟ لوگ. کہاں؟ لرب العالمین، اپنے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پورا جملہ ہے، جب ہم نے یوم اس میں ظرف زمان کو مضاف کہا تو یہ پورا جملہ جو جملہ فعلیہ ہے، اس جملہ کو ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے. تو محلن مجرور ہو کر یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر ایک مرکب اضافی بنے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب اضافی جب ہم کہیں گے یہ صفت اور یہ موصوف ہے، تو لیوم عظیم جو ہے صفت اور موصوف کو مرکب جاری بنا رہا ہے، جو یہ یومن جو ہے اس یوم کا مبدل منہ ہے. تو اس شکل میں یہ پورا جو جملہ ہے، ہم نائب فاعل اور انا اپنے اسم اور خبر اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر ہم کہیں گے کہ یہ ایک پورا جملہ انشائیہ بن رہا ہے. تو حمزہ استفہامی انکاری کا معنی میں اکثر اس آیت کے ریفرنس سے دیتا ہوں کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں کرے گا، یقیناً نہیں کرے گا. اگر حمزہ استفہام انکاری کے بعد مثبت جملہ ہو تو مراد منفی لی جائے گی، اگر منفی جملہ ہو تو مراد مثبت لی جائے گی. تو اس کا اسلوب یہاں پہ یہ ہوگا کہ کیا انہوں نے یقین کر رکھا ہے، اولئک اس میں اشارہ پیچھے والے لوگوں کے لیے ہے، متففین کے لیے ہے. تو متففین نے یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً اٹھائے جائیں گے. یہ ہے حمزہ استفہامی کا اسلوب. حمزہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، استفہامی انکاری کا جو بعد ہے، اگر کلام مثبت ہو تو مراد منفی لی جائے گی، اگر جملہ منفی ہو تو مراد مثبت لی جائے گی. یہ حمزہ استفہامی انکاری کا اسلوب ہے. انکار کا مطلب ہے اس مثبت کا انکار نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، منفی ہے. اس منفی انکار کا مطلب ہے اس منفی کا انکار. یہاں پہ یہ نفی ہو رہی ہے، نہیں انہوں نے نہیں یقین کیا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، یقیناً وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے جی ہماری آج کی آیت مبارکہ 3 سورۃ المطففین کی. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.